نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاقتلوها إن كنتم صادقين۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، حالانکہ تم خود گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے جائیں۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہ اس کی راہ میں خرچ کرو، پیش کرو کیا چیز؟ وہ مال، وہ چیزیں جن سے بہت محبت ہو۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز دی جائے۔ اور اس کے بعد اس میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو جب کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اور مشرکین کو کہ جو ایسی کوئی بات ہو جو نئی ہو، یعنی دین جو پیش کیا گیا تمام انبیاء کا وہی دین حنیف تھا، تو اب انہیں یہ سوجھا کہ ایک اعتراض کیا، اور وہ یہ کہ جو چیزیں پہلے
پہلے پیغمبر کی شریعت میں حرام تھی وہ تم نے اپنے اوپر کیوں حلال کر لی ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان سے کہو جو بات تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی دلیل پیش کرو کہ کیا تورات میں وہ حرام تھی، یہ تو خود لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اور اس رکوع میں مقام ابراہیم کا بتایا گیا کہ اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے، اور یہ گھر اللہ کا گھر، اس گھر میں آنے والے امن میں آ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو عرب جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا چین سکون ختم ہو چکا تھا، اب اس گھر میں 4 مہینے حرمت والے مہینوں میں سب کو، آنے والوں کو اور رہنے والوں کو، سب کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ اور مکہ میں بڑی برکت رکھی، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں، کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس کی سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ اس دن کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، کیا اب تمہیں نظر آ گیا؟ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ کے حضور ہی حاضر ہوتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے ڈرو۔ ڈرو سے مراد کیا کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو مانو اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے، اور اس کو رسی سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو قائم کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق ایک طرف تو اہل ایمان اور دوسری طرف ایمان لانے والوں کو اللہ سے ملانا، یعنی رسی کے 2 سرے اور دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، اور اسی نعمت کو پا کر اس کے مطابق عمل کرنا، اپنی مرضیاں نہیں کرنا، اور جو اس کے مطابق عمل کریں گے اس دن وہ خوش ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، خوشی سے چمک رہے ہوں گے، اور جو نہ مانیں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہیں جس کی وہ سزا پائیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑے۔ کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ مگر سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور ہمیشہ آگ ہی میں پڑے رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، اور تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ حاوی ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ اب تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے لایا گیا، یعنی جو اللہ کا حکم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، وہ چنے ہوئے لوگ، اللہ کا کام کرنے والے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا جائے، اور پہنچانے کے لیے اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب لوگوں میں سے چنا جائے گا اور لوگ اللہ کی بات اللہ کے بندوں کو بتائیں گے۔ اور اس رکوع میں جو اہل کتاب کہا گیا تو اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں، اور یہودیوں میں کچھ تو ایسے تھے جو بالکل مانتے نہیں تھے، مگر کچھ ایسے تھے کہ جو ایمان والے، یعنی ان کے دلوں میں کچھ ایسا ایمان تھا کہ وہ راتوں کو عبادات بھی کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ وہ
سامنے ہوتے تو کہتے کہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کتاب کو اور اس کی بتائی گئی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب معلوم ہے اللہ کو کہ کون دل سے مانتا ہے اور کون اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان کو تو اپنے ہی اعمال سے، کام سے، علم سے محبت ہے۔ اور جب یہ دیکھتے کہ کوئی مصیبت آئی، جنگ میں ناکامی ہوئی، تو یہ بہت خوش ہوتے تھے، اور جب کامیابی دیکھتے تو انہیں بہت برا معلوم ہوتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہے اور سب اللہ کی نظر میں ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے، اسی وقت تمہارا رب 3000 ہی نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں کو بھیج کر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے، چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس رکوع میں جنگ احد کے بارے میں بتایا کہ جنگ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایسے الفاظ ادا ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، اس رکوع میں، ان آیات میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ ڈرو اللہ سے اور اس کے رب کی بخشش مانگو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔
اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی برا کام ان سے سرزد ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، تو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سچے مومن ہے، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا ہے جو واقعی سچائی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں اور کافروں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ تھی۔ لو، اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس رکوع میں جنگ احد کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ جب جنگ بدر میں کامیابی ہوئی تھی اور اب جنگ احد میں ناکامی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں۔ ایک گروہ جو پہلے یہ چوٹ کھا چکا ہے اور تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سچے مومن ہے اور کون کافر، اور وہ الگ کرنا چاہتا ہے، وہ چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا ہے، اور ایسے چنے ہوئے لوگوں کو ان سے الگ کر کے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچائی پر کون قائم رہتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے نہیں چوکتے، وہی لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے نہیں جھکے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ غلطیاں، کمی کوتاہیاں انسانوں سے ہوں گی، مگر اس کے بعد گناہوں پر اصرار نہیں کرنا، بلکہ احساس ہونے کے بعد توبہ استغفار کرنا، استغفار کی دعائیں مانگنا، اور جو دنیا میں چاہتا ہے اسے ثواب دنیا مل جاتا ہے، اور جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی۔ اور ثواب کا معنی ہے عمل، کہ جو بھی عمل کرتا ہے آخرت کے پیش نظر تو اسے دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس رکوع کے شروع میں جو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور یہ خطبہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا، یہ آیات مبارکہ سنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر کر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا تمہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال دیکھ رہا ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے بس اپنی ہی ذات تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں کچھ ہمارا حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔
تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے حملہ ہوا تو ان کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی اور کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پہاڑ پر چڑھ گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلے اور دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم ہو گیا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک موقع پر بھی اپنی جگہ پر جمع رہا اور بھاگنے والوں کو پکار پکار کر آوازیں دی جا رہی تھی، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے مگر کوئی آواز لوگوں تک نہ پہنچی۔ اور اس رکوع میں جو بتایا گیا کہ غم کے بعد غم اور اس کے بعد ایسی حالت طاری ہوئی، یعنی ایسی اونگ آئی، اور اس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر ایسی اونگ کا غلبہ طاری ہوا کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں اور اس کے بعد ایک دم ہم فریش ہو گئے اور اونگ کے بعد بالکل تر و تازگی آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں جیسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور پیدا کرنے والا تو وہی ہے اور تمام حرکات پر وہی نگران ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصہ میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نرم مزاج واقع ہوئے، ورنہ اگر کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب گروہ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی راہ پر چلنے والا، اللہ کی رضا پر چلنے والا، اور اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، برابر نہیں، جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے
ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہارا حال کیا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بند لڑنے گئے مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں۔ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم انعام ہے، نعمت عظمیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کر لیا تھا تو اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ ایسا پیغمبر اٹھا جو تیری آیات سنائے، سمجھائے، تزکیہ کرے، حکمت اور دانائی کے ساتھ معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے رسول کو اٹھایا، مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت، سب پر عظیم رحم کرنے والے، عظیم عظمت والے محسن انسانیت، انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ کا پیغام صرف سنایا ہی نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت پر 70 سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس رکوع میں جو بتایا گیا کہ جنگ احد میں جو ناکامی ہوئی یہ اللہ کے اذن سے ہی تھی۔ جنگ بدر میں کامیابی، جنگ احد میں ناکامی، یہ اللہ کے اذن سے تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون پکے مومن ہیں اور کون منافق ہیں، چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا۔ اور جب مشرکین جنگ احد سے پلٹ کر دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو مضبوط کرنے کا وقت تھا اور کافروں کو ختم کرنے کا وقت تھا، اس وقت ہم نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ جو لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے تو اس کی وجہ سے جنگ احد کی جو ناکامی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں، کون کس طرح کیا عمل کرنے والے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے پلٹ کر آ جائیں۔ اس لیے جنگ احد کے دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں جانا چاہیے، اور یہ نہایت نازک موقع تھا۔ تو جو سچے مومن تھے وہ تو جان نثار کرنے کے لیے فوراً مان گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے، جو مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے اگلے ہی دن جب پکارا تو جان فدا کرنے والے حاضر ہو گئے، اور انہیں جو نقصان ہوا تھا، جو تکلیف تھی اس بات کی کہ ہم نے ناکامی ہماری وجہ سے ہوئی ہے، ہم نے غلطی کی ہے، اور وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ ایسے مومنوں کے اجر جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ ہم تو ساتھ چلتے ہیں، اور ان کا ایمان بڑھ گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں غمزدہ نہ کر دیں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈھیل ہے جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب اپنے گناہوں کو سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر خبردار کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جب جنگ احد کی ناکامی کے بعد اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور سب آ گئے تھے، اور اس لیے کہ جب ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ اگلے برس پھر بدر کے مقام پر ہم آمنے سامنے ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے، مگر وہ وہاں نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھی انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد واپس آئے، اور ابو سفیان نے یہ کیا کہ پروپیگنڈا کرا دیا کہ لوگوں میں جا کر یہ پھیلا دو کہ اب یہ قریش کے لوگ بہت تیاری کر رہے ہیں اور بہت تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اس طرح کی افواہیں پھیلا دیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب کو لے جانے کے لیے کہا تھا تو سب صحابہ کرام ساتھ گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی بات مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتا ہے اور فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مطلع کیا. غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ہی بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی تمام خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور جن لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور فضل سے مراد کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے. تو جو مال و دولت پا کر اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ بخیل ہیں، اور بخیل وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہی مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی بات نہیں مانی، اور وہ توق بن کر ان کی پیشانیوں گلے میں ڈالا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، یہ دنیا میں نہ دیا اور آج اس کی سزا بھگتو. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں ہم بھی لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے آگ آ کر کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ ایک ظاہر فریب کی چیز ہے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں قسم کی آزمائشیں آئیں گی. تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب کے حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کی ملکیت اللہ کی ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا ہے کہ وہ ضرور آزمائے گا. اس کی آزمائش ہوگی، اور آزمائش کس چیز سے؟ جان اور مال سے. اور جو آزمائش میں صبر کریں گے، مصیبت پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عزم الامور، یعنی صبر کرنا ہر ایک کا کام نہیں، یہ تو عزم والے ہی ہیں جو صبر کرتے ہیں. اور یہ صبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا اور ان میں سے تو قتل تک کر دیا گیا. آپ صبر کریں اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرتے رہنے دیں، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ وہ فوراً بول اٹھتے ہیں، تو پاک ہے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو۔ ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، میں انہیں معاف کر دوں گا، ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت دیکھ کر پریشان نہ ہو، یہ محض چند روزہ زندگی کا سامان ہے جو یہ اٹھائیں گے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے، انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا، اور جنت وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور اس میں اجر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اور کون لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو بیچیں گے نہیں، بیچنے سے مراد یہ کہ اللہ کی آیات کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جو صبر سے کام لیں گے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ سورہ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے عورتوں کے بارے میں احکامات بتائے اور پوری سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا،
اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو۔ رشتہ داروں کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے حق مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے فکر ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور سچائی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ سورہ نساء کے شروع میں جو آیت مبارکہ جس میں صلہ رحمی کے بارے میں اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا، رحم کے رشتے کب بنتے ہیں؟ نکاح کے بعد۔ اور یہ آیت خطبہ نکاح کی آیت ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ ایک ہی جان سے مرد اور عورت سے ان کی اولاد اور پھر آگے جو رشتے بنتے ہیں، میکا، سسرال، ننیال، ددیال، یہ سب یہ رحم کے رشتے، قریبی رشتہ دار، اور ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ کہ نکاح کے وقت جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لے کر قبول کیا جاتا ہے، اور جو رشتے بندھتے ہیں ان رشتوں کے حق ادا کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے بارے میں پوچھنا بھی ہے، کیونکہ اس کے نام پر جب عقد نکاح ہوا تو اس کے بعد اس نے پوچھنا بھی ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی کے بارے میں وہ ضرور سوال کرے گا۔ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر سورہ نساء میں جو مسائل بتائے گئے ہیں، عورتوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں اور معاشرے کے بہترین بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور اس میں شروع میں ہی یتیموں کے بارے میں بتایا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے، تو یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اس کے عزیز قریبی رشتہ داروں پر آتی ہے، جو قریبی ولی ہوتے ہیں، تو وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کریں، اور اگر یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے میں یقین نہ ہو کہ انصاف کر سکیں گے
تو پھر 2-2 3-3 4-4 سے جو نکاح کی بات کی گئی ہے تو ایک سے زائد بیویاں کرنے کی اجازت، یہ فعل جو جائز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویاں اس وقت موجود تھیں، اور یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ لڑائیوں میں شہید ہونے والوں کے جو بچے یتیم رہ گئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر ان یتیموں کے حقوق تم ویسے ادا نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ اور اس میں جو بتایا گیا کہ ایک سے زائد بیویاں اگر ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرنا ہے اور عدل کے ساتھ تمام معاملات پورے کرنے ہیں۔ اگر عدل و انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک ہی بیوی بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر ادا کیا جائے، حق مہر کو فرض سمجھتے ہوئے ادا کیا جائے، اور ان عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے نکاح کر لو جو ملکیت میں آئے، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور ان کو تقسیم کیا گیا تو ان سے نکاح کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو حق مہر دیا جائے، اور جب یتیم کی کفالت کی جائے تو یہ سوچ کر کہ اگر خود دنیا سے رخصت ہوں اور اولاد پیچھے چھوڑ رہے ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو وراثت کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر فوت ہو رہے ہیں اور پیچھے اولاد چھوڑ رہے ہیں تو ان کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون تم سے بالحاظ نفع قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے، مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، اور نہ اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 کا حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے پوری کر دی ہو اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 2/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو پوری کر دی جائے، قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دانا و بینا نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ اس رکوع میں جو وراثت کا قانون بتایا گیا ہے کہ جو حکم پہلے تھا جس میں وصیت کے بارے میں تھا سورۃ البقرہ میں کہ فوت ہونے سے پہلے وصیت کی جائے اولاد کے بارے میں، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور یہ ناسخ حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حصے مقرر کر دیے اور خود ہی یہ بتایا کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اور یہ حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب پہلے کفن دفن اور قرض اور وصیت پوری کرنے کے بعد یہ حصے ہر ایک تک پہنچائے جائیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا، جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، تو ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور جو اس کے مطابق نہیں کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالیں گے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو، خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اسے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق ہو چکا ہو، ورنہ اگر تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مواخذہ نہیں۔ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ سورہ نساء کے ان رکوعات میں حرمت والے رشتے بتائے گئے ہیں کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا، اور 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں نہیں لایا جا سکتا، اور جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس پر معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔